امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 7، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شہری ایک رشماتی اور ذہین تاجر ہے جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ درِ فشاں سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر مکمل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی 2 پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، شجاع اسد، سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود اور عثمان جاوید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سنگِ ماں۔ سنگِ ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگِ مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگِ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بنٹی آئی لو یو۔ دانیہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی 17 سال کی عمر میں اس سے بڑے پٹیل سے ہوئی۔
پٹیل 12 سال بعد مر جاتا ہے لیکن اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دانیہ کو چھوڑنے سے پہلے نہیں۔ وہ اس وقت تک ایک آزاد زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے جب تک کہ وہ موبائل فون چھیننے والے بنٹی کو نہیں پکڑتی، جو اس سے بہت چھوٹا ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے، اس کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرے تاکہ وہ شادی کر سکے اور خوشی سے زندگی گزار سکے۔ دانیہ نے اشارہ کیا کہ وہ بنٹی سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے ابھی تک اس کا احساس نہیں ہے۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، نعمان حبیب اور عابد علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں۔ وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔